السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ عراق تاریخ کھنگالنے پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو بہت زرخیز اور خوشحال تھا۔ اسی علاقے میں صدوم نامی شہر آباد تھا جس کی بستیاں انتہائی سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی اسی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان بستیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی نہ چاہتے ہوئے بھی مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک گھنونا کھیل کھیلا کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مہمان تمہارے شہر میں نہ آئیں اور تمہیں ان کی مہمان نوازی نہ کرنی پڑے تو جب بھی وہ تمہارے شہر میں آئیں تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا اور پھر بعد میں رفتہ رفتہ اس فعل بد کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اس قوم میں اور بھی بہت ساری خامیاں تھیں، جیسا کہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے اور یہ کام فخریہ انداز سے کرتے۔ سب سے غلیظ ترین اور گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھی جس میں یہ قوم مبتلا تھی، اور کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا آ جاتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے۔ الغرض یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر گئی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے سے ہی اس قوم کی جانب روانہ کر رکھا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے اس چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ نصیحت آموز اور اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی سے جو کہا وہ بھی قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں درج ہے کہ اس کی قوم کے پاس تو کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے کہ یہ بدفعلی کا کام مت کرو، تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ سے چند لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب والے فرشتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدعمالیوں کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منکرہ تھی، اس نے جا کے اپنی قوم والوں کو مہمانوں کی آمد کے بارے میں اطلاع دی اور چند ہی لمحوں میں قوم نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، سورۃ الہود میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بے حد غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ لوط کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے، اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی آئی۔ وہ پہلے ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط، گھبراؤ نہیں،
اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے، ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو لے کے بستی سے باہر نکل آئے، جبکہ آپ کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا رک گئی اور پیچھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ہائے میری قوم۔ اتنے میں ہی آسمان سے ایک پتھر آیا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا اور وہ جگہ پر ہی ہلاک ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں۔ لہٰذا قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی می برسایا تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت کی آیت 35 میں اللہ پاک نے قوم لوط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ اسٹیون کالنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم کا بھی سبق تھا کہ جب اس شہر کے باسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشی میں حد سے گزر گئے تو ایک رات وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے اس پوری بستی کو اٹھا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے قوم لوط کی اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے بعد پانی چھوڑ دیا، جس نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ یہی پانی آج کل ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں آج تک کسی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ناظرین، اس حکایت سے کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آنے والی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔